برادران اسلام، بزرگان دین و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ الاحزاب کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 57 اور 58۔ ان دونوں آیات کا سب سے پہلے آئیے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دونوں آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی پھر بھی انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگ سن لیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے ایک بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا رکھا ہے، ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا رکھا ہے، جس کا اترنا کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ یہ تو ہوا دونوں آیات کا سادہ سا ترجمہ۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے حق میں سخت وعید سنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت و پھٹکار ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ میرے بھائی یہ تو ہوا آیات کا ترجمہ۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے بندوں میں سے کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، سارے جہان کا بنانے والا ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا ہے۔ کیا اللہ کی مخلوق اللہ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ اتنی پاور ہے اس کے اندر؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ کو تکلیف پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانے کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کو خود اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر یہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور کیسے تکلیف پہنچاتا ہے اس کی بھی آگے وضاحت فرما دی۔ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ زمانہ میں ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے اس حدیث کی شرح میں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں معناہ انا صاحب الدہر ومدبر الامور، میں ہی زمانہ ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا چلانے والا میں، زمانے کا پیدا کرنے والا میں۔ تو زمانے کو چلانے والا جب اللہ رب العالمین ہے تو گویا کہ زمانے کو گالی دینا، موسم کو برا بھلا کہنا، وقت کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ لہذا ہم میں سے اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، موسم کو برا بھلا کہتا ہے،
تو یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے. اس سے اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے. جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے وہی سورج نکلتا ہے, وہی سورج ڈوبتا ہے, دن وہی ہے, رات وہی ہے. اس زمانے کے اندر رہنے والے برے ہوتے ہیں, اس لیے وہ زمانہ برا ہو جاتا ہے. اچھے لوگ رہتے ہیں تو وہ دور اچھا کہلاتا ہے, برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دور برا کہلاتا ہے. اس لیے ہمیں زمانے کو, وقت کو, موسم کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اس سے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک معنی کیا ہوا؟ زمانے کو گالی دینا, زمانے کو برا بھلا کرنا. بعض مفسرین نے اللہ کو ایذا پہنچانے کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام انجام دے جس کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہو, یا اللہ رب العالمین کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کر دے جس سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہو. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اولاد ہے. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا اندازہ آپ قرآن کی ایک آیت سے لگا سکتے ہیں. سورہ مریم کی آیت ہے 17 پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. تم یہ کہو کہ رحمان کے اولاد ہیں, اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے, آسمان ریزے سے ہو جائے. اللہ اکبر. تکاد السماوات يتفطرن منه, آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, پھٹ جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. کیا کہنا؟ یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی اولاد ہے. یہ شرک, اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شریک ٹھہرانا ہے. یہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جس کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہو. بعض مفسرین نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھوکا ہم اسے نہیں کھلاتے ہیں, کوئی پیاسا ہم اسے نہیں پلاتے ہیں, کوئی بیمار ہے ہم اس کی بیمار پرسی کرنے نہیں جاتے, اس کا حال چال پوچھنے نہیں جاتے ہیں. تو کل قیامت کے دن, مسلم کی روایت ہے, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. میرے بھائی حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ بندے کو نہ کھلانے کو, بندے کو نہ پلانے کو, بندے کی بیمار پرسی نہ کرنے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر کی عدالت میں یوں گویا ہوگا کہ میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میں بیمار تھا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا, خصوصاً اہل ایمان کو تکلیف دینا, ایمان والوں کو تکلیف دینا, یہ اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائی, ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں, جس دین کے ماننے والے ہیں, اس کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کی تکلیف کا باعث نہ بنے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یقیناً جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی خطا کے, تو انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا رکھا ہے. بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے, ایسا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے کہ جس بوجھ کا اتارنا کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا. لہذا میرے بھائیو, ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نہ اپنوں کو, نہ غیروں کو, نہ بھائیوں کو, نہ بہنوں کو, نہ ماں باپ کو, نہ اولاد کو, نہ بیوی کو, نہ شوہر کو, نہ ملنے جلنے والوں کو, نہ دوست کو, نہ احباب کو. ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے. ہماری ذات سے ہمارا اخلاق ایسا ہو, ہمارا کیریکٹر ایسا ہو, ہمارا چلنا پھرنا ایسا ہو, ہماری بات چیت ایسی ہو, ہمارا لین دین, ہمارے معاملات ایسے ہو کہ ہماری ذات سے, ہمارے اخلاق سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا, کسی بھی شکل میں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا, یہ گمراہ قوموں کی نشانی ہے, یہ معذب قوموں کی نشانی ہے, ان لوگوں کی پہچان ہے جن پر آسمان سے عذاب نازل ہوئے. اور یہ میں نہیں کہتا, خود قرآن اعلان کر کے کہتا ہے
سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کہیں تم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اور تو اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ ستایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کتنی تکلیف پہنچائی، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو آپ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گستاخ مزاج شخص سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکلیف پہنچی تو آپ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، رحم اللہ اخی موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، انہوں نے تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، اللہ کے رضا کی خاطر ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو نہ تکلیف پہنچانا، خصوصاً انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانا، یہ گمراہ قوموں کی نشانی ہے، ان لوگوں کی پہچان ہے جن پر آسمان سے عذاب نازل ہے۔ لہذا ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو ستانا، یہ منافقانہ کردار ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، یا معشر من اسلم بلسانه ولن يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین۔ مدینہ کے اندر جو منافقین رہتے تھے وہ رہ کر سوچے چھوڑتے تھے، مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کس کو؟ اہل ایمان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ سوچے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر کے فنادا بصوت رفیع، بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگوں، یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگوں جن کی صرف زبان مسلمان ہے اور دل ایمان سے خالی ہے، ایسے لوگ کان کھول کے سن لو، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ منافقانہ کردار ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک مثالی اور آئیڈیل مسلمان پھر کسے کہیں گے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ ایک سچا پکا اور آئیڈیل مسلمان ہم کسے کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح معنوں میں کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہیں۔ ایک پکا سچا مومن مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو نہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، جو کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، جو کسی پر نہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو نہ کسی کا قتل نہیں کرتا، جو نہ کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرتا، جو دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا اپنی ذات سے، وہ پکا سچا مومن اور مسلمان ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں سنن ترمذی کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے، پکا مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ ہو، معمول ہو، اپنی جان کے تعلق سے بھی اور اپنے مال کے تعلق سے بھی۔ میرے بھائیو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے دو طرح کی حدیثیں پیش کی۔ ایک حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو، اور دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ ہو۔ ناس کا لفظ ہے، جو لوگ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ناس یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ کامن ورڈ ہے جس میں سارے لوگ داخل ہیں، مسلم غیر مسلم یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا، یہودی جینی عیسائی بدھسٹ آریہ و سناتن دھرم، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ مومن وہ ہے
جس سے سارے لوگ محفوظ ہو. کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اگر کسی سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو صحیح معنوں میں وہ مومن اور مسلمان ہے. اللہ اندازہ لگائیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اندر امن کی تعلیم دی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اور مومن وہ ہے صحیح معنوں میں جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے. میرے بھائی, ہم لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ زیادہ تر کیسے پہنچاتے ہیں؟ زیادہ تر ہم دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اپنے جھوٹ اور جھوٹے وعدے سے, اپنے جھوٹ اور وعدہ خلافی سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اپنے شور اور ہنگامے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اپنے برے کیریکٹر سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اپنے بری آواز سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اپنے برے چال چلن سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور اپنی بات چیت سے, غلط رویے سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اپنی خیانت اور بددیانتی سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور نہ جانے کون کون سے طریقوں سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہماری ایک ایک ادا سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے. حالانکہ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں اتنا حساس مزاج عطا کیا ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیزہ لے کر کے, دھاری دار چیز لے کر کے بازار سے گزرے تو اس کے دھار کو پکڑ لے, دھار کی طرف پکڑ لے, تاکہ انجانے میں کسی کو چبھ نہ جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ, ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انجانے میں بھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ہم سماج اور معاشرے کا جائزہ لے دیکھیں. انجانے میں تو چھوڑیے, جان بوجھ کر ہم تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. صبح و شام کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کو ہمیں کیسے تکلیف پہنچانا ہے. راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں, سوچے چھوڑتے رہتے ہیں کہ ان کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے. حالانکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری ذات سے کبھی انجانے میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, لا یأخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا او جادا, تم میں سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی لے کر کے اسے تکلیف پہنچائے. مذاق میں صحیح, لاعبا او جادا, مذاق میں صحیح ہے سنجیدگی میں. کبھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معذور ہے بیچارہ یا بوڑھا, لاٹھی لے کے چل رہا ہے, بیساکھی لے کے چل رہا ہے, اس کو کہیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنا لاٹھی یا اپنی بیساکھی رکھ دیتا ہے اور بغل میں بیٹھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو شرارت سوچتی ہے, لاٹھی چھپا لیتے ہیں, بیساکھی چھپا لیتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے انہیں. میرے بھائی, شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی ہمیں منع کر دیا ہے. ایک معمولی سی چیز, لاٹھی کی کیا قیمت ہے, ایک معمولی سی چیز لے کر کے جب ہم اپنے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا جو اپنے بھائی کی پوری زندگی کا سرمایہ ہڑپ کر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں زندگی بھر. ان کے بارے میں شریعت کیا حکم لگائے گی, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے بھائی, دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ اتنی بری بلا ہے, اتنی بری بلا ہے کہ انسان کا ایمان ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا, اللہ کا رسول کون ہو بد نصیب جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے, وہ بھی 3 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو, جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہو, وہ کبھی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کر دی کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ یعنی کامل ایمان والا ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو, اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو. لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی ذات سے ناحق کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, بلکہ ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے, دوسروں کو کام آنا چاہیے. کیوں؟
کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بھلا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو تم میں دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ لہذا ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانی چاہیے، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنی چاہیے۔ شریعت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی تعلیمات دی گئی ہے محض اس وجہ سے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثه فلا يتناجسنا دون الثالث وفي روایت لمسلم فان ذلك يحزنه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اگر تم 3 لوگ کہیں موجود ہو یا کہیں سفر میں جا رہے ہو تو 2 لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سائڈ میں ہو کر کے سرگوشی کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے اپنے تیسرے بھائی کو چھوڑ کر کے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 3 لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ایک بھائی کو سائڈ میں کر دیتے ہیں اور 2 لوگ کان میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا، کیوں؟ تو مسلم میں اس کی وضاحت ہے فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، آپ کے اس عمل سے، آپ کی اس سرگوشی سے آپ کے تیسرے بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ تمہارے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، اگر یہ تمہارے خلاف بات نہ ہوتی تو سائڈ میں جا کر کے بات نہیں کرتے، ہو نہ ہو یہ تمہارے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ تو شیطان چونکہ انسان کے رگ رگ میں دوڑتا ہے، وہ ذہن میں بات ڈال سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا عمل، ایسی سرگوشی جس سے آپ کے تیسرے بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی سرگوشی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائڈ میں بات کرنے والے کوئی اچھی بات کر، ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے خلاف ہی بات ہو، صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ وہ تمہارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا کہ ایسے کام سے بچیں، اپنے تیسرے بھائی کو بدگمانی میں نہ ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سلسلے میں یہ سوچنے لگے کہ ہمارے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ ایسا عمل کرنے سے بچنا چاہیے جس سے ہمارے تیسرے بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی مسجد کے اندر نفل نماز ادا کر رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے اور آپ بغل میں جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے قرآن مجید پر، ایک ایک حرف پر 10 نیکی، لیکن ایک نمازی کے بغل میں جا کر کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی تلاوت سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کا یہ عمل ثواب نہیں بلکہ گناہ لکھا جائے۔ آپ ایک نمازی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نوعیت بدل گئی، آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے ایک نمازی شخص کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، آپ کے نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا، دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ انسانوں تک محدود نہیں بلکہ بے زبان مخلوقات کو بھی تکلیف دینا ناجائز اور حرام ہے۔ مشہور واقعہ، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے رہتے اس واقعے کو، صحیح بخاری کی روایت مسلم میں موجود ہے، عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ ایک عورت نے بلی پکڑی اور اسے باندھ دیا، نہ تو کھانے کو دیا نہ تو پینے کو دیا، یہاں تک وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، چھوڑا بھی نہیں، اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا بھی نہیں کہ جا کر کے کہیں ڈھونڈ کر کے اپنا کچھ کھا پی لے، چارہ وغیرہ ڈھونڈ کر کے کھا لے، یہاں تک کہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ کر کے مر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فدخلت فیہ النار، جہنم رسید ہو گئی وہ عورت۔ اللہ قربان جائیے میرے بھائیو، قربان جائیے مذہب اسلام کی ان تعلیمات پر جو انسان تو انسان کائنات کی بے زبان مخلوقات کو تکلیف پہنچانے کا سزا کے سلسلے میں کتنا خیال رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان تو چھوڑیے، اگر کسی جانور کو بے زبان مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے سخت سزا متعین کر رکھی ہے کہ ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے سلسلے میں جہنم کا حکم صادر فرما دیا۔ لہذا ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، خواہ وہ انسان ہو یا بے زبان مخلوقات ہی کیوں نہ ہو۔
دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، دوسروں کو ستانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا، دو عورتوں کا۔ ایک عورت کے بارے میں بیان فرمایا گیا ان فلانۃ تصلی المکتوبات وتصدق اسوار ولا تؤذي احدا، اللہ کے رسول ایک خاتون ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، جو چیزیں فرض ہیں ان کو پابندی سے ادا کرتی ہے، فرائض 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اور تھوڑا بڑا صدقہ بھی کر لیتی ہے، ولا تؤذي احدا، اور اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا یہ من اہل الجنہ، جنتی ہے وہ عورت، اللہ اتنی بڑی خوشخبری، جنتی ہے وہ عورت۔ اس کے بعد ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذي جیرانها بلسانها، اللہ کے رسول ایک خاتون ہے جو تہجد گزار ہے، نوافل کی پابند ہے، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ 5 وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ یا اسلام نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے اور تہجد جیسی عظیم عبادت کا بھی اہتمام کرتی ہے اور خوب صدقہ و خیرات کرتی ہے، خوب نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے اپنے پڑوسیوں کو۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اللہ اکبر، تہجد گزار عورت، نوافل کی پابند عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کیوں کوئی خیر نہیں؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائیں گی، کسی دوسرے کے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے جو جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا وہ غور سے سننے کے لائق ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے عورت۔ اللہ اکبر، تہجد گزار عورت، نوافل کی پابند عورت، خوب نیکیاں کرنے والی عورت، نماز روزے کی پابندی کرنے والی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمی ہے وہ عورت۔ کیوں؟ وہ تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر صرف عورت داخل ہے، یہ واقعہ عورت کے تعلق سے ہے، لیکن اگر یہ صفت کسی مرد کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بھی اس کا مستحق ہوگا۔ یعنی اگر وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا کسی بھی اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے بہنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹا اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا اپنے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کو تکلیف پہنچاتا ہے، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ایسا عمل کرنے سے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، ورنہ یہی ہماری ساری نیکیاں کل قیامت کے دن دوسروں کی ہو جائیں گی، مظلومین کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوسروں کے ہم کام آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اس کام کو پسند کر لیا تو اس ایک کام کی وجہ سے ہمیں جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له فغفر له۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ راستے میں کانٹے دار ٹہنی ہے، ڈالی ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اس ٹہنی کو، کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا۔ بعض روایت میں فأخرہ ہٹا دیا اور بعض روایت میں فأخذہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی درخت راستے پہ کانٹے دار ٹہنی لٹک رہی تھی، اس نے لا کر کے اس ڈالی کو کاٹ دیا، راستہ صاف ہو گیا، آنے جانے والوں کی تکلیفوں کو اس نے دور کر دیا۔ فشکر اللہ له فغفر له، اللہ رب العالمین کو
उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उसकी जिंदगी की सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, हमें भी अपने अंदर ये सिफत पैदा करने की जरूरत है। हम रास्ते से गुजर रहे हैं, देखें कोई ईंट है, पत्थर है, कांटा है, शीशा है या कोई भी तकलीफ दे चीज रास्ते पे पड़ी हुई है, हमें उसे रास्ते से हटा के गुजरना चाहिए। या कहीं देख रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं, कोई गाड़ी ऐसी जगह पार्क कर दिया, खड़ी कर दिया, जाम लग गया पूरा, अब आगे बढ़ते हैं, आप रास्ते से गाड़ी हटा देते हैं और आपकी वजह से रास्ता क्लियर हो जाता, साफ हो जाता है, तो हो सकता है आपकी उस अमल को अल्लाह ताला पसंद कर ले और उस एक नेकी की वजह से, एक अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सारी जिंदगी के सारे गुनाह को बख्श सकता है। लिहाजा हमें अपने अंदर ये सिफत पैदा करनी चाहिए कि दूसरों की तकलीफों को दूर करें, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा कर गुजरे। ये एक मोमिनाना सिफत है, ये मोमिनाना किरदार है मेरे भाई। दूसरों को फायदा पहुंचाना ये मोमिनों की पहचान है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के रास्ते ढूंढना ये मुनाफिकाना किरदार है, ये मोमिनों की पहचान है। और एक बात और जान लीजिए, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाना ये बहुत ऊंचा किरदार है, बहुत आला किरदार है। हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचे ये बहुत आला किरदार है, लेकिन इससे भी बढ़कर आला किरदार क्या है, ऊंचा किरदार क्या है, ऊंचा अखलाक क्या है, हम इसके साथ साथ दूसरों को फायदा पहुंचाएं, दूसरों के काम आए, दूसरों की तकलीफों को दूर करें, क्योंकि दूसरों को तकलीफ को दूर करना ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। इसके जरिए हमें अल्लाह ताला जन्नत का मुस्तहिक बना सकता है। किसी भी गुनाह को हम मामूली ना समझें, हो ना हो उसी गुनाह की वजह से हम जन्नत का मुस्तहिक, जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए, और किसी नेकी को मामूली ना समझे, हो सकता है कि उस नेकी की वजह से हम जन्नत में पहुंच जाए। लिहाजा हर गुनाह से, छोटे बड़े हर गुनाह से बचने की कोशिश करें और हर नेकी, खा छोटी हो या बड़ी, उसको अंजाम देने की, उसको करने की कोशिश करें। हो सकता है कि वही नेकी हमारी निजात का जरिया बन जाए, जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। इलाहुल आलमीन हमें दूसरों को फायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इलाहुल आलमीन अगर हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ पहुंची हो तो हमें अपने भाई से जाकर माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे जात से ज्यादा दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बनाए। इलाहुल आलमीन हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, दुनिया में इज्जत दे, मरने के बाद जन्नत दे। मोहतरम हाज़रीन, अभी हमने आपके सामने जो खुतबा पेश किया है, मुख्तसर लफ्जों में आप खुलासा जान लें कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की वजह से इंसान पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत बरसती है और आखिरत में भी। दुनिया में भी वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा, आखिरत में भी वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। इसी तरह से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी की सारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है। दूसरों को नाहक तकलीफ पहुंचाना ये मुनाफिकों की पहचान है, बल्कि दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए, ये मोमिनाना किरदार है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से इंसान का ईमान नाकाबिल एतबार हो जाता है। इन सारी चीजों को हम ज़हन में रख करके इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम एक आइडियल, एक अच्छा मुसलमान लोगों के सामने बनकर उभरेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। मोहतरम हाज़रीन, मैं आप लोगों की भीड़ देख करके खुश हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन जब मिंबर पे मैं खड़ा हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तकरीबन मुझे लग रहा 15 से 20 लोग मस्जिद में रहे होंगे। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हफ्ते में एक दिन जुमा का दिन आता, हमारा ईद का दिन है। बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि जुमा का दिन ईद और बकरीद से ज्यादा फजीलत वाला है। हम इतने सुस्त, इतने काहली हमारे अंदर। हफ्ते में एक दिन आता है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। हमें उसके लिए एक दिन पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे हम सुबह जुमा के दिन उठते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। 1-2 घंटा पहले भी अगर हम तैयारी शुरू कर देंगे तब भी हम टाइम से पहुंच जाएंगे। और इतनी बड़ी फजीलत, आप जानवर ज़बह किए बगैर भी कुर्बानी का सवाब पा सकते हैं आप, अगर पहले आप आते हैं। अगर आप पहली घड़ी में आते हैं तो ऊंट की कुर्बानी पेश करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद आते हैं तो गाय की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। उसके बाद अगर आते हैं तो मेढ़ा दुम्बे की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। अगर उसके बाद पहुंचते हैं तो मुर्गी पे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। और 5 घड़ी में आते हैं तो अल्लाह के रास्ते में अंडा पेश करने का सवाब मिलेगा। इतनी सारी फजीलतें होने के बावजूद अगर हम अल्लाह के घर से दूर रहें और लेट में आए और ये सोचो कि नमाज में शामिल होना है, तो मेरे भाई ये बड़ी बदनसीबी की बात है। आप आए और मजदूरी भी पूरी ना मिले। आप टाइम से आएंगे तो पूरी मजदूरी में, लेट आएंगे तो वैसे मजदूरी भी मिलेगी। अगर एक मजदूर किसी मालिक के यहाँ काम करता है, अगर 9 बजे उसका टाइम है, 11 बजे हो जाएगा, तो क्या मालिक उससे खुश होगा, राजी होगा? और उसकी मजदूरी काटेगा कि नहीं काटेगा?
काटेगा, हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसके भगा भी अपने घर से, अपने यहाँ मजदूरी पर रखे ही ना, उसको भगा सकता है। लेकिन हम तो हर दिन, हर यानी कि हर जुमे को लेट आते हैं और सोचते हैं कि हमसे अल्लाह भी राजी रहे। नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ी कोताही हो रही है। दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पहले पहुंचने की तौफीक दे और पूरी पूरी उजरत लेने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे पहले आने की। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.